جس سے پہلے بار ملاقات ہوئی تھی اس کو پانی پلایا تھا، جیسے اس کے قریب جاتے کیا دیکھتے کہ پہلا بھی حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے فرمائی ویدی، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ایسے مارنے کا اشارہ کرنے کو بھی حرام قرار دے رہے ہیں۔ کسی کو آپ اشارہ کر کے بھی مارنے کی دھمکی بھی نہیں دے سکتے ہو، کسی کو اشارہ کر کے مارنے کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ من اشارہ من اشارہ من اشارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کر دیا، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسے کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں، ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اشارہ کرنا بھی حرام ہے، چہ جائے کہ اس کو مارا جائے، چہ جائے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو مارے اور پیٹیں۔ مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات، اشارے سے مارنے کا اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام جو اشارہ تک کرنے کو منع کر رہا ہے، وہ مارنے اور پیٹنے کو، ہاتھ پیر چلانے کو کیسے جائز قرار دے گا؟ اسی چیز کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہاں، اور یہ بھی سن لو کہ ایمانی رشتہ، اسلامی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے، ایمانی رشتہ سگے رشتے سے بڑھ کر ہے۔ مثلا کوئی میرا سگا بھائی ہے اور ایک آدمی مسلمان ہے، اسلام لایا ہے، یہ ایمان والا جو بھائی ہے یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ اب دلیل سنیے، جنگ بدر کے اندر 70 صحابہ، جنگ بدر کے اندر 70 کافر قتل کر دیے گئے اور 70 ہی کافروں کو قید کر کے لایا گیا۔ سنیے، بہت دلچسپ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ 70 کافروں کو قید کر کے لایا گیا، ان 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے صحابی تم 5 لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، اے صحابی تم 10 آدمیوں کے کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ سب کو حکم دے دیا، ایک آدمی 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالے۔ 7 لوگوں نے مل کر 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ ان کافروں میں جو 70 کافر لائے گئے، ان کافروں میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر، ایک کافر تھا جس کا نام تھا عدی ابن عمیر۔ یہ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے۔ کس کے بھائی تھے؟ مصعب ابن عمیر کے بھائی تھے، اور مصعب ابن عمیر صحابی ہیں۔ عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عدی۔ مصعب تو مسلمان تھے اور عدی کافر تھے۔ مصعب تو اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے، جنگ بدر میں نبی کا ساتھ دے رہے تھے، اور عدی ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا جنگ بدر میں، یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف۔ عجیب جنگ تھی۔ ابو بکر نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابو بکر کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے۔ عجیب معاملہ تھا، عجیب جنگ تھی، پہلی جنگ تھی اسلام کی، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، یا بھائی بھائی کے خلاف۔ جب عدی ابن عمیر بھی پکڑا گیا کافروں کے ساتھ، اور جو صحابی ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، تو وہیں پر مصعب ابن عمیر عدی کا سگا بھائی بھی کھڑا تھا۔ عدی ابن عمیر کے سگے بھائی مصعب ابن عمیر کھڑے تھے، وہ اپنے بھائی کے پیروں میں پڑنے والی بیڑیاں دیکھ رہے تھے۔ تو مصعب ابن عمیر نے آ کر اس صحابی سے کہا جو ان کے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا، تھوڑا سا ٹائٹ کرو، یہاں سے کسو۔ ارے یہ فوراً بیڑیاں توڑنے میں بڑا ماہر ہے، یہ تالا توڑ کے بھاگنے میں بہت ماہر ایکسپرٹ ہے، اس کو پکڑو، یہاں سے کسو،
یہاں سے اس کو جکڑ لو کہیں بھاگ نہ جائے. تو وہ صحابی رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کا سگا بھائی ہے. وہ صحابی جو ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے مصعب سے کہتے ہیں کہ تم تو میری اچھی مدد کر رہے ہو, اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ بتا رہے ہو. بیڑیاں بہت ٹائٹ کر دیں. جب بیڑیاں کسی جانے لگی, ٹائٹ ہونے لگی, تو عدی ابن عمیر کو غصہ آتا ہے اور مصعب ابن عمیر سے کہتا ہے میں تھوکتا ہوں تیرے جیسے بھائی کے اوپر. جو کافر بھائی تھا وہ مصعب اپنے سگے بھائی سے کیا کہہ رہا ہے, میں تھوکتا ہوں تیرے چہرے پر, شرم نہیں آتی تجھے؟ کیسا تو میرا بھائی ہے؟ تیرے سگے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جا رہی ہیں اور تو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے اور مشورہ اور دے رہا ہے کہ ٹائٹ کر دو. لگتا ہے تیری رگوں میں عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے. ارے عمیر کا تو بھی بیٹا ہے, عمیر کا میں بھی بیٹا ہوں, ایک ہی باپ کی ہم دونوں سنتان ہیں, اولاد ہیں, لیکن تیرے بھائی ہونے پر مجھے شرم آتی ہے. تو کیسا میرا بھائی ہے؟ مصعب ابن عمیر نے جب یہ جملہ سنا عدی کی زبان سے, اپنے سگے بھائی کی زبان سے, تو چیختے ہوئے کہا خاموش, اے عدی چپ, خاموش. کس بھائی کی بات کر رہا ہے تو؟ اے عدی تیری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے, میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے. تو بھی جس باپ کا بیٹا ہے میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں, یہ سب کچھ سچ ہے, لیکن تو میرا بھائی نہیں ہے. اے عدی تو میرا بھائی نہیں ہے. عدی کہتا واہ, باپ ایک ماں ایک, خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے, میری رگوں میں, پھر بھی میں بھائی نہیں. مصعب ابن عمیر کہتے ہیں یہ سچ ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ ایک, تیری ماں میری ماں ایک. جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے. یہ سچ ہے, لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے. عدی کہتا پھر تیرا بھائی کون ہے؟ اگر میں تیرا بھائی نہیں ہوں تو مصعب ابن عمیر کہتے میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے. میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ٹائٹ کر رہا ہے. میرا بھائی وہ ہے, اس لیے وہ میرا بھائی ہے کیونکہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھا ہے, اور تو نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہے. کلمہ شریک بھائی دودھ شریک بھائی سے افضل ہے, کلمہ شریک بھائی دودھ بھائی سے زیادہ افضل ہے, اس سے زیادہ سمانت ہے. میں اس کو بھائی مانتا ہوں, تجھے بھائی نہیں مانتا. میرے بھائیوں, مصعب ابن عمیر کا یہ جملہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو اپنے سگے بھائی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. کلمے کی بنیاد پر جب کوئی بھائی بن جاتا ہے تو وہ سگے بھائی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ غالباً غزوہ موتہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کچھ صحابیوں کو جنگ میں لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے متعین کر دیا اور کچھ صحابہ کو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے متعین کر دیا. سنو میرے پیارے بھائیوں, غزوہ موتہ کا یہ منظر, جو صحابہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہیں وہ ایک ایک کر کے ڈھونڈ رہے ہیں کہاں زخمی کوئی صحابی پڑا ہے. ایک جھاڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک صحابی کراہتے ہوئے نظر آئے. میں پیاسا ہوں, کوئی مجھے پانی پلا دے. میں پیاسا ہوں, کوئی مجھے پانی کے چند قطرے دے دے. یہ صحابی پانی کا پیالہ لیے ہوئے تھے, اس زخمی بھائی کے پاس جاتے ہیں, لو یہ پانی پیو. انہوں نے پانی کا پیالہ رکھ دیا زمین پر اور اپنے زخمی
کا پیالہ اٹھا کر ان کو پلانا چاہ، ہونٹوں تک پیالہ جاتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی ابھی حلق کے اندر نہیں گیا، اتنے میں دوسرے صحابی چیختے ہیں پانی پانی، کاش مجھے بھی کوئی پانی پلاتا۔ میرے بھائی تمہیں پانی پلانے والا کوئی آیا ہے، اگر پانی زیادہ ہو تو ایک گھونٹ چھوڑ دینا، میں بھی پانی پی لوں گا۔ اس صحابی نے پانی کا پیالہ واپس کر دیا۔ دیکھ کے آؤ ذرا اس آدمی کو دیکھو جو کرا رہا ہے، دیکھو وہ مجھ سے زیادہ زخمی لگتا ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی تڑپ ہے، اس کو مجھ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اس صحابی نے اس کو لٹایا اور دوسرے صحابی کے پاس پانی کا پیالہ لے کر پہنچ گئے، ان کو اٹھایا، پانی کا برتن ان کے ہونٹوں تک لے گئے، ابھی حلق کے نیچے قطرہ نہ گیا تھا، ہونٹوں سے پیالہ نہ لگ پایا تھا، اتنے میں تیسرے چیختے میرے بھائی اگر ایک گھونٹ پانی بچ جائے تو مجھے بھی پلا دینا، اگر تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے تو مجھے بھی دے دینا، اگر زیادہ ہو چند قطرے ہی مجھے مل جائیں تو کافی ہے، میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، خشک ہو گئے ہیں۔ اس دوسرے نے بھی کہا دیکھو ان کے پاس جاؤ، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے لگتے ہیں، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ اس آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، یہ تیسرے کو پانی پلانے جاتے ہیں، اس آدمی کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، انہوں نے پانی کا پیالہ زمین کے اوپر رکھا، اس صحابی کو اٹھایا، اٹھاتے ہوئے ہی اس صحابی کی روح قبض سے عنصری سے پرواز ہو گئی۔ یہ پانی کا برتن ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کھل نہیں رہے، انہوں نے سینہ چیک کیا، دھڑکنیں نہیں ہے، پانی کا پیالہ زمین پر رکھا، ان کو ہلایا ڈولایا لیکن سمجھ گئے ابھی اس دنیا میں نہیں رہے۔ اللہ، تیسرا آدمی پانی بھی نہیں پی سکا اور اللہ کو پیارا ہو گیا، انہوں نے سوچا چلو دوسرے کے پاس آئے، لوٹ کر اس کو ہی پلا دے۔ جیسے ہی دوسرے کے پاس آئے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی آوازیں بھی بند ہو چکی ہیں، وہ بھی پانی پانی اب نہیں پکار رہا ہے، یہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چلو پہلے کے پاس چلیں جس سے پہلے بار ملاقات ہوئی تھی، اس کو پانی پلایا تھا، جیسے ہی اس کے قریب جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پہلا بھی حوض کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے، وہ بھی اب میرے پانی کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، وہ بھی جنت کی نعمتوں میں اس کی روح جا چکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پیاسے تھے لیکن اپنے بھائی کی پیاس کی وجہ سے اپنی پیاس کو قربان کر دیا، اس کی طرف ریفر کر دیا۔ دوسرے کو پانی کی ضرورت تھی لیکن اس نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا۔ تیسرے کے پاس گئے تو پانی کا پیالہ لے جانے سے پہلے ہی وہ جہاں فری کے سپرد کر چکا، لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے، دوسرے نے بھی تیسرے کے لیے اپنی جان دے دی، لوٹ کر پہلے کے پاس آئے، پہلے نے دوسرے کے لیے اپنی جان دے دی۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، دوسروں کے لیے مر مٹنا جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، واقعات تمہیں بھرے ملیں گے، بھرے پڑے ملیں گے، پڑھیے سیرت کی کتابیں تو آپ کو پتا چلے گا اسلام کیا ہے، اسلام کی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام کا معنی یہ شانتی اور سلامتی، بھائی چارہ، یہ اسلام کا سب سے بڑا درس ہے، بھائی چارہ یہ اسلام کا سب سے بڑا سبجیکٹ ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت کی نظر سے دیکھے۔ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور کرتے کرتے چیخ اٹھتے ہیں، اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تیری عزت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے، اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نظر میں بہت معزز ہے، اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نظر میں بہت محترم ہے، اے کعبہ میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نظر میں بہت ہی
اونچے مقام رکھتا ہے. لیکن سن اے کعبہ، قسم ہے مجھے اپنے رب کی عزت و جلال کی، ایک مومن سے بڑھ کر تیرا مقام نہیں ہے، ایک مومن سے بڑھ کر تیرا احترام نہیں ہے، ایک مومن سے بڑھ کر تو عزت کا مالک نہیں ہے، ایک مومن کا مقام و مرتبہ تجھ سے بھی زیادہ بڑا ہے. لیجئے وہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا تھا؟ اے کعبہ، ایک مومن کے عزت و آبرو سے بڑھ کر تیرا مقام نہیں ہے. خانہ کعبہ کی طرف کوئی اگر ایک آنکھ بھی ڈال دے تو ساری دنیا کا مسلمان مر جانا گوارا کر لے گا، لیکن کعبے کی عزت و آبرو کو حرف نہیں آنے دے گا. جب کعبے کے لیے تم اپنی جان دینا گوارا کر لیتے ہو اس کی عزت بچانے کے لیے، تو پھر مسلمانوں، پھر تمہارے ہاتھ سے اس سے بھی بڑا مقام ایک مسلمان کا ہے. پھر تمہاری گالیاں کیوں ملتی ہیں؟ تمہاری بندوقوں کی گولیاں اس کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تم پھر اس کی عزت و آبرو سے کھیلتے کیسے ہو؟ تم اس کو قتل کیسے کر دیتے ہو؟ اس کو تکلیف کیسے دے دیتے ہو؟ سمجھ سے باہر کی بات.